الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. آج ایک غیر معمولی مسرت و خوشی کا دن ہے کہ ہمارے اس موقر دستگاہ کے طلباء جو دور حدیث سے فراغت حاصل کر رہے ہیں اور ختم بخاری کے اجتماع میں موجود ہیں، اسی میں یہاں کے بزرگوں نے مجھے یاد فرمایا اور عنوان اجتماع ختم بخاری رکھا گیا. اس لیے قدرتی طور پر اس عنوان ہی کے تحت میرا خطاب ہوگا. اس خطاب کے اندر چونکہ صرف طلباء ہی موجود نہیں ہے بلکہ دوسرے بزرگ اور دوسرے حضرات عامۃ المسلمین بھی تشریف فرما ہیں، اس لیے کتاب کے موضوعات ایک نہیں ہیں بلکہ متعدد ہیں. انہی متعدد موضوعات پر مجھے کچھ کلمات گزارش کرنا ہے. کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پر اتنی مسلم ہے کہ سب سے پہلے اگر میں یاد عرض کر دوں کہ اس کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ختم کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ فضل اللہ تعالی اور باخلاص مصنف مرتب محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ کے اخلاص کی برکت سے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ یہاں دعائیں پڑھیں گے اپنے ہی لیے نہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے حق میں، تو انشاءاللہ وہ دعائیں مستجاب اور مقبول ہوں گی. یہ ضمناً میں نے تذکرہ کر دیا. موضوع کا جہاں تک تعلق ہے، اولین موضوع ہے صاحب کتاب امام بخاری رحمہ اللہ، دوسرا موضوع ہے نفس کتاب اور تیسرا موضوع ہے خصوصیات کتاب. یہ موضوعات صاحب کتاب کے بارے میں مختصراً چند باتیں عرض کرنی ہے اس لیے کہ آپ سب حضرات سے پورے طور پر واقف ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ جن کا اسم گرامی محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ، یہ ان کا سلسلہ نسب بردزبہ کا کاشتکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور وہ مجوس تھے. احرام آیا حضرت مغیرہ کے ذریعے سے اور حاکم بخارا یمان تھے جو خاندان کے متعلق تھے. اسی لیے ولا کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ جوفی اور یمانی لکھا جاتا ہے. اس قبیلے کی طرف انتظار، جبکہ اس قبیلے سے نسباً کوئی تعلق امام بخاری کا نہیں، یہ ویران ہے تعلق اس کا. اس لیے یہ بھی ان کے لیے ایک شرف ہے اور عزت. امام بخاری کا کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد حضرت اسحاق بن راہویہ کی زبان سے درس میں سنا کہ انہوں نے اپنی آرزو اور تمنا بیان کی کہ روایات متعدد بے شمار موجود تھی، پڑھائی جا رہی، صحیح بھی تھی، حسن بھی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ بھی تھی کہ جو موضوعات تھی، لیکن ضرورت تھی اس بات کی کہ ان کو الگ کیا جائے. اسحاق بن راہویہ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ میری آرزو ہے کہ کوئی ہمت کرے اور آیات روایت اور سیاح کو الگ منتخب کر کے نکال دے. اللہ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ توفیق الہی متوجہ ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ کی، جبکہ عمر کم تھی اور منشا قلب کے اندر وہ بات جم گئی کہ یہ کام مجھے کرنا، اور اسی عزم ارادے کے ساتھ امام بخاری نے وہ کام کیا. لیکن عمر ان کی تھوڑی کم تھی، توفیق الہی بہت بڑی جو ان کا عطا فرما دی گئی. اس لیے امام بخاری کا وہ عمل جو کتاب کے مرتب کرنے کی صورت میں کہ جو
اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح ترین کتاب قرآن کریم کے بعد اگر کوئی ہے تو بخاری شریف۔ اس کی صحت کی بنیاد حقیقت امام بخاری کی شخصیت، اس شخصیت کا اجمالی تعارف یہ ہے کہ صوفیاء کرام کے یہاں جو لوگ محنتیں کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، طاعت و عبادات میں غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں، ان میں جو اس طاعت و عبادت کے نتیجے میں قلب پر کیفیات وارد ہوتی ہیں، واردات علوم ہوتی ہیں، وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو واردات قلب سے علمی ہوتی ہیں، ان کے واردات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ مغلوب نہیں ہوتے۔ جو واردات سے مغلوب ہو جاتے ہیں وہ حضرات صوفیاء کی عام کی اصطلاح میں ابن الحال کہلاتے ہیں، اور جو غالباً واردات سے مغلوب نہیں ہوتے وہ ابو الحال کہلاتے ہیں۔ یہ اصطلاحی لفظ ہے، ابن کے لفظ سے اشارہ ہوتا ہے ان کے مقام کی دوسری حیثیت پر، اور ابو الحال کے اعتبار سے اشارہ ہوتا ہے ان کی برتری کی جانب۔ یہ تھا صوفیاء کی اصطلاح، لیکن یہ اصطلاح اگر تبدیل ہو جاتی ہے اہل علم میں، حضرات محدثین میں، اور وہ یہ کہ ایک وہ ہیں کہ جو فن حدیث پر سے غالب ہے، اور ایک وہ ہے جو فن حدیث سے مغلوب ہے، یعنی اس کے حقائق، اس کے معنی، اس کے معارف، اس کے درکات، اس کے نکات، اس کی عبارت، اشارت، دلالت، اقتضاء کے مفاہیم پر جو لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ارباب تلوین، اور جو لوگ غالب علی الفن ہوتے ہیں کہتے ہیں اصحاب تمکین۔ متفقہ فیصلہ حضرات محدثین کا کہ امام بخاری اصحاب تمکین میں ہے، اور یہ منفرد ہے حیثیت امام بخاری رحمۃ، جتنے بھی ہیں وہ اصحاب تلوین میں غالب علی الفن نہیں ہے، مغلوب علی الفن ہے۔ اتنا امام بخاری رحمۃ اللہ کا عظمت مقام ہے کہ وہ اصحاب تمکین کے اندر ہے، غالب علی الفن ہے، اور یہ محض خوش عقیدتی کی بنیاد پر نہیں، حقائق اور واقعات اور کتاب کی ترتیب و تدوین اس پر شہادت دے رہی ہے۔ اس کے بعد کتاب کا نام امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مقام عظمت سے جو مقام تمکین کو یاد دیا، اسی مقام سے کتاب کا نام کا انتخاب کیا۔ نام کتاب کا وہ ہونا چاہیے جو کتاب کے تمام مفہومات کے اوپر حاوی ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کمال علم سے اور غلبہ فن سے نام تجویز کیا، وہ ہے الجامع والمسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ اتنی جامع تعارف ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے نام کے ذریعے سے پورے کتاب کی عظمت کو مکمل طور پر ظاہر فرما دیا۔ جامع وہ کتاب کہلاتی ہے کہ حضرات محدثین نے فن حدیث کو 8 ابواب پر تقسیم کیا۔ ابواب ثمانیہ جس کتاب کے اندر موجود ہوں وہ کتاب جامع کہلاتی ہے۔ بخاری جامع کتاب ہے، وہ ابواب ثمانیہ اس میں یہ عقائد، اعمال، تفسیر، تاریخ کے اندر تفسیر تاریخ ہے، اور یہ آداب ہیں اور مناقب ہیں، یہ تمام چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو گویا یہ کتاب اپنی جامعیت کے اعتبار سے تمام مباحث کے اوپر محتوی ہے، اس لیے اس کتاب کے جامع ہونے میں کوئی تکلم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر یہ کتاب جامع تمام ابواب علم پر، تمام ابواب حدیث کے اوپر جہاں دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب جو کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ محض انتخاب ہی نہیں بلکہ اس کے کمال فن کا اظہار ہے۔ ترجمۃ الباب قائم کرتے امام بخاری رحمہ اللہ، وہ اپنی جگہ پر ایسا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ہے۔ امام بخاری کے طبقوں کو اگر دیکھنا ہو تو ان کے تراجم میں دیکھو، امت کے باکمال حضرات نے تراجم کے بارے میں وضاحتیں شروع کی ہیں، لیکن کوئی آج تک پورے طور پر وضاحت نہیں کر سکتا۔ ترجمۃ الباب کی خصوصیت امام بخاری کی ہے کہ جو باب کے ذیل میں ہدایت ہے ان سب کی طرف بھی اشارہ، بلکہ ماقبل کے باب کی طرف بھی اشارہ، اور یہی نہیں بلکہ بدایت اور نہایت، فاتحہ اور خاتمہ کے درمیان بھی رابطہ قائم کر دیا۔ باب اول قائم کیا کیف کان عبد الوحید الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری بدایت وہ ہے، آخری باب وہ جو آپ نے پڑھا، قول اللہ عز و جل ونضع الموازین القسط،
ان کی ترتیبات میں جو ارتباط ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے، کیونکہ خصوصیت یہ کہ ترتیب باب امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی دانائی سے مرتب کیا کہ تمام ابواب کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ کتاب میں 100 عنوان کتاب کے قائم کیے، کتاب وہ عنوان کہہ رہا تھا جس کے کسی قدر مشترک کے ساتھ مختلف مرادات روایت نقل کی جائے، اور باب وہ کہہ رہا تھا اس کے اندر کسی نقطۂ فکر کے ساتھ، ایک نقطۂ فکر کے ساتھ مشترک موضوع کے ساتھ تمام روایت کے اندر بیان کر دی جائے۔ تو یہاں متفق المراد روایت کو بیان کیا تھا، اور باب کتاب کے اندر مختلف مراد روایت ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے اندر قدر مشترک ضرور ہوتا ہے اس کے اندر۔ یہ کتاب کی ظاہری وہ خصوصیات ہے کہ امام بخاری کو ان کمالات کی بنیاد پر امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا، جو اپنی جگہ پر اتنا بجا اور اتنا برمحل ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس خصوصیت کے اعتبار سے نیا کتاب کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، اس کے اندر ہر دور کے اندر خدا بڑھتی ہے اس کے اندر۔ اس کی ترتیب و تدوین جس کا اسحاق بن راہویہ نے اظہار کیا، امام بخاری پہ عمل کیا اور کتاب مرد کی، اور 16 سال محنت کی اس کے اندر، تخریج کی، ایک ایک روایت کی تخریج میں غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے توفیق مانگی صحیح روایت کی تخریج کرنے کی، اور اس کے بعد بتوفیق الہی روایت کی تخریج کی اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ۔ اس لیے اندازہ کیے اس کے اندر یہ اہتمام کیا گیا ہو کہ نماز پڑھی گئی ہو، غسل کیا گیا ہو، 2 نفل پڑھ کر دعا کی گئی ہو، تمام روایات کے اندر ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس کی عظمت کا، اس کی برکت کا کوئی معیار ہم متعین نہیں کر سکتے، اتنی باعظمت کتاب ہے۔ یہ ان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کیا اس ترتیب کے ساتھ پوری کتاب کو متعین کر دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی، اسحاق بن راہویہ کے ذہن میں کیوں یہ خیال پیدا ہوا کہ روایت جمع کی جائے اس کے اندر، اس لیے کہ آج بھی وہ روایت موجود ہے کہ جو صحت کا حسن کے درجے میں ہے، اس کے اندر صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، موقوف بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ روایت پہلے بھی موجود تھی۔ آج یہ جو انہوں نے تمنا کا اظہار کیا کہ تمام روایت صحیح روایت ایک جگہ پر جمع ہو جائے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد حقیقت یہ مختصر الفاظ میں کہ ختم نبوت اس کی بنیاد ہے، ختم نبوت اس کی بنیاد ہے۔ وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ختم نبوت کا اعلان ہے جو کائنات انسانی کے اندر اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر پہلی مرتبہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم دنیا کے اندر آئے، لیکن کسی نے یہ اعلان نہیں کیا۔ وہ اعلان نے اپنی قوم کو خطاب کیا، کسی نے کہا یا بنی اسرائیل یا سمود یا ہود، اپنی اپنی قوم کو خطاب کیا۔ اس کے معنی کہ جو پیغام لے کر آئے وہ ایک محدود پیغام تھا، مخاطب کی رعایت سے لکھا گیا تھا، ایک قوم سے خطاب کیا، لیکن یہ شرف خاتم الانبیاء کا تھا کیا حکم دیا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ یہ وہ اعلان ہے کہ جو اس کائنات کے اندر بین الاقوامی سطح پر آیا اور پہلی مرتبہ آیا دنیا کے اندر، اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا۔ تو آپ کا خطاب ایک طبقے کو، ایک ملت کو، ایک فرقے کو، ایک وطن کو، ایک سرزمین کو نہیں، بلکہ پورے عالم انسانی کو مخاطب ہے۔ پورے عالم انسانی کو کون سا خطاب کیا؟ پورے عالم انسانی کو وہ خطاب، اس خطاب کا مخاطب بنایا جا سکتا ہے کہ جس میں مختلف خطوں کے اندر بسنے والے انسانوں کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، خطوں میں بسنے کے نتیجے میں آب و ہوا کے اعتبار سے، کھانوں کے اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، کلچر، معاشرت، افکار، نظریات، تجربات اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، اور قوموں کو اپنی تمام چیزیں بے عزیز ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے سامنے کہ تم اپنی روایت قومی کو چھوڑ دو، اپنی روایت کو چھوڑ دو، وہ چھوڑنے کے تیار نہیں ہوتے۔ اسلام اپنی جگہ پر وہ دین عالمی ہے کہ جس نے کسی تہذیب و تمدن پر حملہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ پورا عالمی انسانی کو مخاطب بنانے والا وہ دین ہو سکتا ہے، دین فطرت ہو، اس سے کہ فطرت انسانوں کی سب برابر ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا
لا تبدیل لخلق اللہ. ظاہر وہی ہو سکتا ہے کہ جو پورا عالم انسانی کے مخاطب دین فطرت جس سے عظمت ظاہر ہو جاتی ہے. اس پیغام کی اصولات دنیا کے دلے کا یہ مخاطب بناتا فطرت ہے انسان. فطرت سب جگہ خطے الگ ہو جائیں، افکار و نظریات تہذیبات الگ ہو جائیں، لیکن اس کا فطرت